ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق، یعنی والدین کے ذمے جو اولاد کے حق ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء اکثر یہ عنوان بیان کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، کرنے بھی چاہیے، اور اللہ نے والدین کو حقوق دیے بھی ہیں بہت سارے، لیکن جو اولاد کے حقوق ہیں وہ کوئی نہیں بیان کرتا، بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اولاد تو سمجھتی ہے کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں اور وہ حد الوسع کوشش بھی کرتے ہیں ان کو پورا کرنے کے، لیکن کہ شاید ہمارے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے ہماری اولاد کے، ہم ان کے اوپر ظلم کریں، ستم کریں، جبر کریں، ان کو ماریں، ان کو پیٹیں، ان کو ڈانٹیں، کچھ بھی کریں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی تربیت نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو بس یہ ایسے ہمیں پیسے کما کے دے، یہ نماز سیکھیں نہ سیکھیں، عقیدہ ان کو آئے نہ آئے، یہ روز مرہ کے مسائل ہیں، یہ کرتے رہیں، حقوق لینے ہیں اور ان کی کمائی اور ان کے اوپر ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ غرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اولاد کے والدین کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے، بالکل ایسے ہی والدین کیے ہیں یا نہیں کیے۔ تو اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے ہماری جو اولادیں ہیں وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے اور ہماری جو بحیثیت بن سکے، اور یہ ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، اور اسلام ایسا ہے کہ جہاں تو میں نے جو پارہ نمبر 27 سورۃ الطور سورہ نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والذین اور اس سے پہلے سورۃ التحریم پارہ نمبر 68 اور
جو میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا انفسکم و اہلیکم نارا، بھی جہنم سے ڈالو. اور صحیح بخاری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر نگران ہے اور قیامت پوچھا ان کے بارے میں. اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو. کیوں کرو؟ اس لیے تم سے پوچھا جائے. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، لیکن اس نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ تم خود تو بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے پاک، کیا کیا، کیا سکھایا ہے. اور دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی ہے کہ والذین آمنوا ذریتہم بایمان، کہ جو جیسے خود مومن ہے، خود متقی اور پرہیزگار ہے، صحیح العقیدہ ہے، اولاد کیونکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو فالو کرتی ہے کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں، اولاد بھی کرتی ہے. اب یہ لمحہ فکریہ ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری اولاد اچھی اور نیک اور نمازی اور متقی اور پرہیزگار بن جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی مشکل ہے، کیونکہ اولاد نے دیکھنا ہے کہ میرا والد اور والدہ خود تو نماز پڑھ نہیں رہے اور مجھے کہہ رہے ہیں، پھر وہ بہت سا محسوس کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، کہ اولاد نے سیم اپنے والدین کی اتباع کی جو وہ کرتے تھے، جیسے ان کا ایمان، عقیدہ سب کچھ صحیح تھا، اولاد نے بھی ویسے کیا والدین کی محنت سے. تو الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. قیامت کے دن جو مرتبہ، جو مقام، جو جنت اللہ والدین کو دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کی اولادوں کو بھی مل جائے گا، اور والدین کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں. کیونکہ اولاد ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. اگر ہم ان کے اوپر محنت کریں تو اولاد کے لیے والدین کو کیا کچھ کرنا ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2147 اور السنن الکبریٰ کے اندر امام بائقی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں. حدیث نمبر 4153 ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا. سب سے پہلے جب اللہ کسی والدین کو اولاد دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے انہیں؟ بچوں کو لایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پکڑتے اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، وَيُحَنِّكُهُمْ، اور ان کو گھٹی دیتے تھے. یہ گھٹی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی میٹھی چیز، شہد ہو، کھجور ہو،
وہ بچے کے منہ میں ڈالنا، یہ بھی سنت ہے، اور یہ سب سے پہلی سنت ہے جو والدین کے ذمے ہے۔ اور یہ کنفرم بات ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کی ابتدا پہلے دن سے شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ان کی انتہا بھی شریعت کے مطابق ہو۔ تو سب سے پہلا یہ کام ہے۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ وہ ہے ان کا عقیقہ کرنا، نام رکھنا، اچھے اچھے نام رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5471 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3164 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1515 کے اندر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الغلام عقیقہ فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، اس کی طرف سے خون بہایا جائے۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ عقیقے کے عوض بچہ گروی ہوتا ہے۔ اور تیسری حدیث اس کے ساتھ ملا لے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3163 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ، کہ بچے کی طرف سے 2 جانیں اور بچی کی طرف سے 1 جان۔ اب کیا ہمیں ملا ان 2 احادیث سے کہ پہلے نمبر پہ بچے کا عقیقہ کرو، اس کی طرف سے خون بہاؤ۔ دوسرے میں ہے بچے کی طرف سے 2 اور بچی کی طرف سے 1۔ اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 عقیقے ہو جاتے ہیں، یا قربانی کریں بڑے جانور کی اور اس میں 3 عقیقے کر لیں اور 4 قربانیاں کر لیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، مطلب ہے کہ بالکل اس کی طرف سے ایک الگ سے خون بہایا جائے گا، جانور کیا جائے گا۔ اور پھر 2 جانیں اور 1 جان ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ تیسری حدیث میں لائیں السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر صحیح سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، جب اللہ نے ان کے بھائی کے گھر بیٹا دیا عبد الرحمن بن ابی بکر کے گھر، تو لوگوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عقی عنہ جذورا، اس کی طرف سے اونٹ کرو، عقیقے پہ نا بڑا جانور ہونا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانور بتائیں اور میں سنت کی مخالفت اور خلاف ورزی کروں؟ تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، تیسرا سنن ترمذی حدیث نمبر 1513 کہ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، سر منڈوایا جائے۔ اور ناموں میں سے صحیح حدیث میں ہے کہ اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے، جیسے اللہ کو پسندیدہ نام ہے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور بھی آپ اچھے اچھے نام رکھ سکتے ہیں۔ آگے آخری چیز ہے ان میں سے ختنہ کرنا، جو صحیح بخاری حدیث نمبر 58-51 ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے کہ یہ فطرت اسلام میں سے ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں 10 من الفطرہ، اس میں ہے قص الشارب، واف اللحا، نتف الابط، اور ایسے ہی الختان بھی ہے کہ داڑھی کا رکھنا یہ فطرت اسلام ہے، مونچھوں کا کاٹنا فطرت اسلام ہے، ایسے ہی ختنہ بھی فطرت اسلام ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ختنہ کرنے کے بارے میں یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے، آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو عقیقہ ہے اس کا نام رکھنا ہے اور سر مونڈنا ہے، اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ وہ 7ویں دن کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے بلکہ، اور یہ اس سے آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اب اس کے بعد قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، کہ والدین کو چاہیے، جو مائیں ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اور مدت رضاعت کتنی مقرر کی ہے قرآن نے؟ 2 سال۔ اگر اس سے کوئی کم پلانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن نے اسی آیت میں اجازت دی ہے۔ ہاں یہ ضرور بتایا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اخراجات جو ہیں وہ والد کے ذمے ہیں، دودھ پلانا ماں کے ذمے، اولاد کے حقوق میں سے، اور ماں کے اور بچے کے جو اخراجات ہیں وہ باپ کے ذمے ہیں۔ اب یہ بھی ظلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض دفعہ ماں اور باپ کی اگر آپس میں کوئی چپکلش چل رہی ہے، کوئی معاملہ ہے، تو باپ پھر ظلم کرتا ہے، وہ اخراجات دیتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، یہ ظلم ہے، گناہ ہے یہ۔ بلکہ صحیح احادیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں، کہ بندہ اپنے بچوں کے اوپر جو خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی نیت ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ گھر میں جتنی بھی چیزیں لائے گا، حتیٰ کہ کچن کی چیزیں لائے گا، گھر میں آٹا لے کے آیا ہے، سبزی لے کے آیا ہے، کچھ بھی لے کے آیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل معروف صدقہ، یہ سب چیزیں صدقے میں لکھی جائیں گی اور اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ ہے بھی تو ثواب کا کام ہے نا، کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک والد اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، اس کی اچھی تربیت کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے بہت بڑا۔ اب دودھ بھی پلا دیا، اخراجات بھی کر لیے، اولاد بڑی ہونے کو ہے، تو سب سے اہم چیز جو والدین کے ذمے وہ اولاد کی تربیت کرنا ہے، اور اچھی تربیت کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، یہ جب پیدا ہوا ہے تو یہ مسلمان تھا، توحید پرست تھا، فطرت کے اوپر اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1358 ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہو رہا ہے وہ بھی فطرت پہ ہے، کوئی یہودی کے گھر پیدا ہو رہا ہے وہ بھی فطرت پہ ہے، عیسائی کے گھر میں وہ بھی فطرت میں، ہندو سکھ کے گھر میں وہ بھی فطرت پہ ہے، فطرت پہ دنیا میں آیا ہے۔ اسی لیے تو جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں فطرت پہ مرتے ہیں، وہ اسلام کی حالت میں مر رہے ہوں۔ تو پھر جب فطرت پہ پیدا ہوا، اب جب اللہ کی طرف سے والدین کو دیا گیا ہے، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے، نعمت ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے والدین کو تو یہ فطرت پہ تھا، اچھا تھا، نیک تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ یہودی کیوں بن گیا، عیسائی کیوں بن گیا، بے نماز کیوں بن گیا، شرک کرنے والا کیوں بن گیا؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ والدین اس کی جیسی تربیت کریں گے ویسا وہ بنے گا۔ والدین یہودی ہیں، ان کے زیر سایہ تھا تو وہ یہودی بنے گا، اگر عیسائی ہیں تو عیسائی بنے گا، مسلمان ہے تو مسلمان بنے گا۔ اگر والدین مسلمان بے نماز ہیں، نام کے مسلمان ہیں، تو وہ ویسا ہوگا۔
اگر شرک کرنے والے ہیں تو وہ ویسا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہ نیک ہے، پارسا ہے، توحید پرست ہے، فطرت پہ ہے. اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرنا. تو تربیت ہے بھی بہت ضروری، کیونکہ اولاد ہمارے لیے ایک بہترین بزنس ہے آخرت کے اعتبار سے. کیسے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1631 اور سنن نبی داود حدیث نمبر 2880 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1376 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح یدعوہ لہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ کلہ الا من ثلاثہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، کچھ نہیں اس کو پہنچتا، سب کچھ ختم ہو گیا. زندگی میں تو تھا نا، سچ بولا، اچھا کام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقات و خیرات کرتا رہا، سب کچھ درج ہو رہا ہے. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ، تین کے سوا. اب ہمارے اندر تو بڑے بڑے رسوم و رواج ہیں کہ کوئی بندہ فوت ہوا، اب وہ بے نماز تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مسجد نہیں آیا، بس عید پڑھنے کے لیے آتا تھا. وہ فوت ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ کھانے تیار کریں، کچھ ہماری رسوم و رواج بنے ہوئے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ جنت میں چلا گیا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر کے اندر فرمایا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ بے نماز جو ہے یہ جہنم میں جائے گا. اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ مسلمان، کافر اور مشرک کے درمیان نماز ہی تو فرق کرتی ہے. اور سنن نبی داود مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کرام تمام اعمال میں سے نماز ترک کرنے کو کفر سمجھتے تھے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اتنا بڑا جرم ہے. تو بات یہ تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے تین کے. باقی تو ہماری خوش فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بے نماز فوت ہوا، شرک کے اوپر فوت ہوا، بدعات کے اوپر فوت ہوا، ہم کہتے ہیں مجھے وہ ملا تھا، خواب میں ملا تھا، وہ بڑا خوش ہے، ایسے ہوا تھا، وہ بڑا خوش ہے. بس یہ ہم اپنے ذہنوں کو سمجھاتے ہیں. حقیقت کیا ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے؟ تو فرمایا کہ تین سلسلے اس کے ثواب کے جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. کون کون سے؟ الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ. کیا صدقہ جاریہ ہے؟ کوئی مسجد بنوائی، کوئی دین کا کام کیا، کوئی مہمان خانہ بنوایا، کہیں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی وہ ان کو دے دیا، انسانیت تڑپ رہی تھی ان کی خدمت کر دی، لوگ بھوکے تھے ان کو کھلا دیا، ان کو کپڑے لے دیے. کوئی ایسے کام کیے جو اس کے جانے کے بعد بھی چل رہے ہیں تو یہ اس کو ثواب جا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به،
ایسا علم لوگوں کو سکھا گیا مرنے والا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس علم کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو اس کو ثواب جا رہا ہے. دو. تیسرا کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا اس کی نیک اولاد. جب والد فوت ہوا اس کی نیک اولاد تھی، اولاد نے اچھے اچھے کام کیے، اس کے لیے دعا کی تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اولاد نیکیاں کر رہی ہے، نماز پر. اولاد تو کوئی بھی کام کرے تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے نا، کیونکہ والدین نے محنت اور کوشش کر کے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو سکھایا یہ سب کچھ. تو اب اس صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کے بعد بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب اولاد عالم ہے، لوگوں کو علم سکھا رہی ہے، اولاد نے سکھایا، پھر انہوں نے آگے قیامت تک کے لیے یہ جتنا سلسلہ چل رہا ہے یہ سارا ثواب والدین کو جا رہا ہے. کتنا بڑا صدقہ جاری ہے یہ. میرے خیال میں تو یہ ہم اگر شمار کریں تو ہو سکتا ہے یہ شمار سے بھی باہر ہو، اتنا اللہ اجر و ثواب اس کو دیتے. تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے جن کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے، اولاد دی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ بندہ اپنے گھر کا نگران ہے، اپنے اہل کا نگران ہے، اور اس کو اس کے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے اہل کی، اپنی اولاد کی تربیت کی یا نہیں. یہ خود ہی بہت اچھا تھا اور باقی تیرے سارے سسٹم خراب تھے، کیا کیا اس کے بارے میں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ جہاں انسان اپنی اولاد کے لیے دنیاوی اعتبار سے اچھا سوچ رہا ہے کہ میری اولاد کا مستقبل بن جائے، ان کو یہ بھی چیز مل جائے، یہ بھی سہولت مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس سے بڑھ کر دینی اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے. اب آگے اس کے بعد ہمیں اپنی اولاد کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت سکھانا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 2516 اور مسند احمد حدیث نمبر 2669 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، سفر میں جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کی شریعت ہے، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن و سنت دیا ہے، اس کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم شریعت کے اوپر پابند ہوں اور شریعت کا خیال رکھنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اللہ ہماری حفاظت نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ میرا حق ہے. اور ہمارے حقوق میں ہم تو کمی کر سکتے ہیں، اللہ اپنے حقوق کی ادائیگی میں کمی
نہیں کرتے. ہم مومن بنے تو صحیح. احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کے جو قوانین ہیں، جو شریعت ہے، اس کی حفاظت کر، اس کے اوپر کار بند ہو جا، اللہ تیری حفاظت کریں گے. اور پھر آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرے، کچھ مانگنے کی نوبت آئے، عزت، رزق، کوئی بھی آزمائش، مصیبت، تکلیف، پریشانی، کچھ بھی تیری زندگی میں ہوا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا کتنا اچھا عمل ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اب ادھر عبادت اللہ نے مانگنے کو ہی کہا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. میرے بندوں کے دل میں جو یہ مانگنے والا تعلق ہے یہ اللہ سے ہو، کسی غیر سے نہ ہو. یہ غیروں سے ایسی امیدیں نہ رکھیں کہ کسی سے رزق مانگتے پھریں، کسی سے اولاد مانگتے پھریں، کسی سے عزت مانگتے پھریں. ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مانگنا ہے تو صرف رب سے، دینے والا ہے تو صرف اللہ ہے، بس. اسی لیے بچوں کو سکھاؤ کہ جب بھی سوال کی نوبت آئے، کچھ کمی زندگی میں آئے تو اللہ سے سوال کرو. یہ عقیدہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ مدد بھی تو ہی کر سکتا ہے اور عبادت بھی صرف تیری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب سوال کرنا ہے تو اللہ سے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے، کیونکہ مدد بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور سنتے بھی اللہ ہی ہیں اور دیتے بھی اللہ ہی ہیں. اسی لیے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ ان کی پکار نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو بے خبر ہے ان کی دعاؤں سے، یہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بے خبر ہے. اب یہ ممکن تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ جو فوت ہو گیا وہ نہیں سن سکتا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہے یہ نہیں سنتے. اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تو بے خبر ہے، پتہ ہی نہیں مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے. اب اسی لیے تو کہا ہے کہ جب سوال کی نوبت آئے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی مانگے کسی بھی زبان میں تو اللہ تو ساری زبانیں جانتے ہیں. اب کوئی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے یہ عربی میں مانگ رہا ہے اس کو آتی نہ ہو، یا یہ چائنیز میں مانگ رہا ہے اس کو چائنیز نہ پتا ہو. یہ کئی ایسے سوالات اٹھتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ مدد مانگنی ہے یا رزق مانگنا ہے یا عزت مانگنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ. کتنا زبردست جملہ ہے یہ. اور جس کا یہ عقیدہ بن جائے اسے دنیا میں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جان لو کہ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک، کہ پوری امت مل جائے، اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ تجھے نفع دیں، بشیء، ذرے کے برابر، لم ينفعوک، کبھی بھی نہیں نفع دے سکتے، الا بشیء قد كتبه اللہ لک، مگر صرف وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا اچھا ہے. فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ پوری امت جمع ہو جائے، ارادہ کر لے کہ تیرا نقصان کرنا ہے انہوں نے، تو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، صرف وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. یہ کتنا زبردست عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور ہمارے بچوں کو اور ہماری اولاد کو دیا، جو ہمیں ان کو سکھانا چاہیے. اور سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ دنیا میں، زمین میں یا تمہاری جانوں کے اوپر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کچھ بھی آنا ہے تو وہ اللہ نے لکھ دیا ہے. کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ اگر تمہیں پہنچنا ہے تو تم کیا کرو؟ ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. کس لیے لکھا ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ جو چیز تم سے کھو جائے، فوت ہو جائے، نہ ملے تو تم اس کے اوپر مایوس نہ ہو، اور جو مل جائے اس کے اوپر تکبر اور غرور نہ کرو. اب یہ کتنا زبردست عقیدہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے بتا دیا کہ جو کچھ تجھے ملنا ہے لکھا ہوا ہے، جتنا رزق میری قسمت میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے مر نہیں سکتا، جو مصیبت، جو پریشانی مجھے آنی ہے وہ لکھ دی گئی ہے، کدھر کتنے دن رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا ترتیب ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر ہم اتنے مایوس کیوں ہیں؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں؟ اور کیوں پھر ہم لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں اور ترلے کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ ہر کسی سے ڈر رہا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، اگر ایسے ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسے ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت جمع ہو جائے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. آج کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ ہی کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ جب ہم اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بیس اچھی بنے گی. ہمیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا تم جانتے ہو وہ اللہ کون ہے، کدھر ہے، کیا ہے؟ سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پہ مستوی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں ہمیں بتایا، لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے اور کوئی نہیں ہے. اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں. عبادت سجدہ صرف اللہ کو ہے، دینا صرف اللہ کے نام کا ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے. یہ عقیدہ اپنی اولاد کو ہمیں سکھانا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد حدیث نمبر 495 قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ. فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، نماز سکھاؤ، کیونکہ بڑی اہم چیز ہے یہ. کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے بچے ہو جائیں. تو یہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جب مائیں نماز پڑھتی ہیں تو بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو ترغیب دو کہ چلو بھائی نماز سیکھو، طریقہ سیکھو، نماز کیسے پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، صحیح احادیث میں نماز کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ کدھر باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ سکھاؤ ان کو. آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. اب ایک اور بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی کہ اللہ تعالی نے یہ حکم کیا والدین کو کہ تمہاری اولاد جب 7 سال کی ہو تو ان کو نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. اب اس مار سے مراد یہ نہیں ہے کہ مار مار کے ان کو ویسے ہی مار دو، بطور تعزیر ہے نا، ڈرانے کے لیے تھوڑا بہت مارے ان کو. اب ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے تو ہم نے کبھی مارا نہیں ہے اولاد کو، یعنی ڈانٹا نہیں ہے کبھی. ہماری اولاد نماز نہ پڑھے کبھی نہیں پوچھا، عقیدہ نہ سیکھے کبھی نہیں پوچھا، دین کے کام نہ کرے کبھی نہیں پوچھا. لیکن اگر کوئی ایسا کام کر دے جو ہم نے کہا اور اولاد نے نہیں کیا، یا اولاد سے کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہم تو اتنا مارتے ہیں، اتنی گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، بلکہ جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے یہ بھی شریعت کی مخالفت اور خلاف ورزی ہے. دین نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ 24 گھنٹے ہم اپنی اولادوں کو مارتے رہیں، پیٹتے رہیں، ان کو گالیاں دیتے رہیں اور ان کے ساتھ بد زبانی کرتے رہیں اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. کیا سیکھے گی ہماری اولاد دین ہم سے؟ اگر شریعت نے والدین کو حقوق دیے ہیں تو اولاد کو بھی دیے ہیں. اولاد سے محبت کرنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5998 اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5595 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك ان نزع الله من قبلك الرحمة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، تو آپ بچوں کو بوسہ دے رہے تھے. اپنی اولاد کو بوسہ دینا، ان کو گلے لگانا، ان سے پیار محبت کرنا، بڑی ہو چھوٹی ہو، یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کتنی محبت کی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے اور اپنے بیٹوں سے کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی الفت کی ہے.
ہم تو کہتے ہیں کہ اولاد تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ دھیمے پیار اور محبت سے ان سے بات کر لی جائے، یہ تو ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس دیہاتی نے کہا آپ تو غصہ دے رہے بچوں کو، یہ کیا کام ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیا، ہمارے معاشرے میں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ کچھ والدین اولاد کو مارنے پیٹنے اور ان کو گالم گلوچ کرنے اور ان چیزوں کو بڑا پن سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کی مخالفت اور خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب میرے تو یہ بس میں نہیں ہے، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت ختم کر دی ہے تو میں کیا کروں؟ ہم بھی کہتے ہیں ان والدین کو جو اپنی اولاد کو ہر وقت ڈانٹتے، مارتے، پیٹتے، گالیاں دیتے نظر آتے ہیں، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت ختم کر دی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5997 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا تو پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک ایسا نہیں کیا۔ یہ پیار اور محبت کا انداز ہے نا، اولاد کو بوسہ دینا، ان کو گلے لگانا، ان کے ساتھ محبت۔ دیکھیں جیسے والدین یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہا مانے، ہمارے ساتھ محبت اور پیار کرے، ایسے اولاد کے دل میں بھی تڑپ ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے والدین بھی ہم سے اچھی بات کر لیں، نرمی سے بات کر لیں، گلے لگا لیں، بوسہ دے لیں، پیار محبت سے بات کر لیں۔ اولاد کا ان کے سینے میں بھی تو دل ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس دل نہیں ہے۔ اولاد بھی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ پیار اور محبت کیا جائے، کیسا وہ وقت ہو کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش، اور یہ سنت ہے۔ جب حضرت اقرا کہتے ہیں نا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، کبھی کسی سے بوسہ نہیں دیا، اللہ کے نبی نے پتہ کیا جواب دیا اس کو؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم۔ غور کریں اس جملے کے اوپر، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو اولاد کے ساتھ محبت نہیں کرتا، شفقت پیار نہیں کرتا، اس کے اوپر پیار کیا بھی نہیں جاتا۔ تو دونوں طرف سے اولاد والدین کے ساتھ محبت کرے اور والدین اولاد کے ساتھ محبت کریں۔ اب آگے صحیح بخاری حدیث نمبر 2586، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں وہ لائے ہیں اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد کو جب تم عطیہ دو تو عدل و انصاف کیا کرو، یہ نہ ہو کہ جائیداد اور وراثت اور یہ ساری چیزیں ایک کی طرف جھکان اور ایک کی طرف میلان ہوا تو وہی کرتے جا رہے ہیں، ایک بیٹے کو پلاٹ بھی لے دیا، گاڑی بھی لے دی، سب کچھ پیار اور محبت، اور اسی کے باقیوں کو پوچھتے نہیں ہیں، یہ خلاف ورزی ہے سنت کی۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے کہ ان کے والد ان کو لے کے آئے اور ان کو غلام دیا تھا بطور تحفہ، بطور عطیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اپنی ساری اولاد کو دو ایک ایک، یا اس سے بھی واپس لے لو، کیونکہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اب اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کے حق ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2786، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہو جائیں تو والدین کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو روکیں کہ وہ ایسی خوشبو، ایسا پرفیوم استعمال مت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو خوشبو مقرر فرمائی وہ ہے جس کا رنگ نظر آئے اور اس کی خوشبو نہ آئے۔
یہ بھی ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے کہ وہ بازار جائیں تو کیسے جائیں، با پردہ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھیں، کیونکہ عورتوں کی عزت اور ان کا وقار گھروں میں ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ کہ عورتوں کو چاہیے وہ گھروں میں رہیں اور جو جہالت والے بناؤ سنگھار ہیں ان سے اجتناب کریں اور نماز پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو ہمیں یہ اپنی بیٹیوں کو سکھانا چاہیے. اور سب سے اہم بات اولاد کے بارے میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے جس پہ بڑا زور دیا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ کبھی بھی والدین کے لیے یہ ضروری ہے، فرض ہے، کبھی بھی اپنی اولاد کی شادیاں مشرکوں سے مت کریں جو شرک کرنے والے ہیں، جن کے عقائد غلط ہیں، شرکیہ عقائد ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ تم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو ایک دفعہ ایک طرف موحدہ عورت ہے جو غریب ہے اور ایک طرف مشرکہ ہے بہت بڑی امیر ترین ہے، تو تم نے دین کو ترجیح دینی ہے. شرک کرنے والی عورت کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی مت کرو اور شرک کرنے والے مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی مت کرو. وہ والدین کتنے بے حس ہیں کہ جن کو اللہ نے بیٹیاں اور بیٹے دیے، انہوں نے ان کی اچھی تربیت کی، سب کچھ کیا، دین سکھایا، لیکن جب شادی کی باری آئی تو بے نماز کے ساتھ کر دی، شرک کرنے والے کے ساتھ کر دی. ارے تو کیوں قرآن کی مخالفت کر رہا ہے؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل رہا ہے؟ تو اس لیے جہاں اولاد کی تربیت کرنا اور سب کچھ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہاں ان کے لیے جب ہم ان کی اچھی تربیت کر لیں، ان کی شادی کا ٹائم آئے تو ان کے لیے نمازی، متقی، پرہیزگار مواہد رشتے ڈھونڈیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ملتے ہی نہیں ہیں. ملتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہماری نیت اچھی ہو اور واقعتاً ہم صحیح دیندار ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے رشتے نہ دے؟ الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو صحیح بخاری حدیث نمبر 5138 ہے. آخری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیٹیوں کی شادی کرو، کیونکہ بیٹوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اپنی بیٹیوں سے پوچھو کہ میں فلاں جگہ پہ فلاں لڑکے کے ساتھ تیری شادی کرنے لگا ہوں، کیا تو خوش ہے؟ 2 چیزیں سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2096 کہ لڑکی سے مشورہ لیا جائے، اور دوسرا سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2083 اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، باپ کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. آدھا اختیار باپ کو دیا، آدھا اختیار بیٹی کو دیا. اور ہر وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کے مشورے کے بغیر ان کی شادی کر دیتے ہیں، یہ شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ عورتیں چاہیں تو وہ ادھر سے طلاق لے سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار دیے ہیں ایسی عورتوں کو جن کے والدین نے ان کے نہ چاہتے ہوئے ان کے رشتے کیے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری پھیل چکی ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا لڑکا تلاش کرے اور پھر بغیر والدین کی اجازت کے نکاح کر لے. یہ کوئی نکاح نہیں ہے، شریعت میں یہ نکاح نہیں ہے. اور جب والدین کی مرضی اور اجازت کے بغیر نکاح ہوگا یہ نکاح شمار بھی نہیں ہوگا اور یہ زنا اور گناہ کے زمرے کے اندر آئے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنی اولاد جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ موقع دیا ہے، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو محبت دیں بھی اور اپنے حقوق ان سے لیں بھی۔ تو جو مومن ہوتے ہیں ان کا تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ حقوق ادا کرتے بھی ہیں اور ان سے اپنے حقوق لیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہم اپنے والدین کے حقوق بھی پورے کریں اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہمارے حقوق اور ہم اپنی اولادوں کے حقوق پورے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔